أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی 54ویں مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اسلام کی تاریخ کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے چل رہا ہے۔ دور خلافت راشدہ کی بات شروع ہوئی، اس لیے کہ اسلامی تاریخ کا بنیادی آغاز خلافت راشدہ کے دور سے ہوتا ہے۔ اس دور خلافت راشدہ میں بات گزر گئی کہ 3 خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم، ان حضرات کے دور خلافت پہ تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی۔ اس امت کے چوتھے خلیفہ راشد ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی خلافت کا تذکرہ کئی مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ جی، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو ان کی شہادت کے بعد آپ کی خلافت پر اتفاق ہوا۔ لہذا جب اتفاق ہوا تو ترتیب یہ تھی کہ جو خلیفہ نامزد ہو اس کے ہاتھ پر سب آ کے کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے۔ لہذا جتنے موجود صحابہ اکرام تھے، دور قریب، سب نے آ کر آپ کی خلافت کی بیعت کر لی۔ جب بیعت ہو گئی، اب آپ کی خلافت کے دور کا آغاز ہوا۔ دور خلافت پہ بات چل رہی ہے۔ جی، جب آپ خلیفہ بن گئے تو ترتیب کے اعتبار سے ہر خلیفہ پہلے ایک خطبہ ارشاد فرماتا ہے، اور اس خطبے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کو تسلی بھی دی جائے اور اپنے آنے والے حالات کی حکمت عملی کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ اس لیے کہ جب نیا حکمران آتا ہے تو ہر آدمی ایک تشویش کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی منصوبہ بندی، لاہ عمل کیا ہوگا۔ یہ خطبہ ہوتا مختصر ہے، لیکن اس میں انسان کی اندر کی زندگی کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے سامنے بات آئی کہ چونکہ ان کو خلافت ملی تو حالات بہت ہی نامناسب تھے۔ ہر طرف بلوائی، جو فتنہ پرور لوگ تھے سبائی فتنے کے، وہ مدینہ منورہ میں اور اطراف میں گھوم رہے تھے۔ اس لیے اپنے خطبے میں سب سے زیادہ زور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسلمانوں کی اجتماعیت پر دیا۔ خلافت کا دور شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی مشکلات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ انتشار تھا، طرح طرح کے مطالبے سامنے آ رہے تھے، مشکلات تھی، مشکل حالات تھے۔ اب وہ کیا مشکلات پیش آئی؟ جی، ایک مشکل تو یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اقدامات کیے، کچھ فیصلے کیے، اور آپ کے سامنے تذکرہ آیا کہ وہ اقدامات کیا تھے کہ انہوں نے سوچا کہ مختلف جگہوں کے جو گورنر ہے، امراء ہے،
ان کو تبدیل کر دیا جائے. شاید ایسا کرنے سے کچھ حالات پہ فرق پڑ جائے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، اس لیے کہ جو گورنر تبدیل کیے گئے وہ کئی سالوں کے گورنر چلتے ہوئے آ رہے تھے، ان پر لوگوں کا ایک اعتماد قائم تھا، رابطہ تھا. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام سے بھی مشکلات پیدا ہو گئی. دوسری اہم ترین بات مشکلات میں کیا ہوئی جو آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں، کہ ایک بڑا مطالبہ ہر طرف سے ہو رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ خون کے بدلے کو، جو اسلام کا ایک عادلانہ منصفانہ نظام ہے کہ اگر کوئی کسی کو ظلماً قتل کر دے تو قاتل کو سزا دینا اور بدلے میں اس کو قتل کر دینا، پھانسی پہ لٹکا دینا، یہ ایک ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی. اگر مجرم اور قاتل کو سزا نہ ملے تو ماحول کے خراب ہونے میں منٹ نہیں لگتے، پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، ہر آدمی غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ اور مظلومانہ حالت میں شہید کیا گیا تو تقریباً صحابہ اکرام کہاں تشریف لے گئے تھے؟ حج پہ گئے ہوئے، جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی. لہذا جس کو جب پتہ چلتا گیا کہ خلیفہ وقت شہید ہو گئے اور بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، قرآن کریم پر ان کے خون کے چھینٹے آ گئے، ان کی اہلیہ حضرت نائلہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، تو سب بہت زیادہ غمگین ہو گئے. ایسے موقع پہ ایک جائز مطالبہ ہوا مسلمانوں کے اندر سے کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ جتنا جلدی ہو وہ لے لیا جائے. اس کو کہتے ہیں قصاص کا مطالبہ، اور یہ بالکل جائز مطالبہ تھا. اس مطالبے کو کسی نے غلط نہیں کہا. اس مطالبے سے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ نہیں یہ غلط ہے یا میں ایسا نہیں کروں گا. وہ فرماتے تھے یہ برحق مطالبہ ہے اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ وقت موزوں نہیں، مناسب نہیں، تھوڑا سا انتظار کریں. جیسے ہی خلافت مضبوط ہو جائے گی، سسٹم مضبوط ہوگا، قاتلوں پہ ہاتھ ڈالنا آسان، ان کو سزا دینا آسان، ماحول کو کنٹرول کرنا آسان. اب آپ دیکھیں نا، دونوں طرف میں سے کس کی بات غلط ہے؟ دونوں صحیح ہے. یہ تو اختلاف رائے کہلاتا ہے نا، اور یہ ہر ایک کا جائز حق ہوتا ہے، اور یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے دوستو، کہ یہ ہر ایک کو حق دیتا ہے کہ ہر ایک اپنی بات وقت کے حکمران کے سامنے رکھ سکتا ہے. آج کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حکمران تک اپنی بات پہنچائے؟ ہم تو حکمران کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے. جہاں سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے کئی میل پہلے آپ کو روک دیا جائے. اب ہر طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا ایک مطالبہ شروع ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کچھ مشکلات پیدا ہو گئی. وہ مشکلات کیا تھی؟ جی، اس کے نتیجے میں دو بڑے واقعات بلکہ حادثات پیش آ گئے. اسلامی تاریخ پر ان دو حادثات نے بڑا گہرا اثر چھوڑا. اس لیے چھوڑا کہ ان دو واقعات میں آپس میں مسلمانوں کے تلوار آپس میں چلی. دونوں طرف کے لوگ مسلمان تھے، اور صرف مسلمان نہیں، صحابہ اکرام تھے، حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے لوگ تھے. لہذا یہ کیفیت بنی اور اس کے نتیجے میں دو جنگیں ہوئی. ایک جنگ ہوئی جس کو کہتے ہیں جنگ جمل.
دوسری جنگ ہوئی اس کو کہتے ہیں جنگ صفین. پچھلی 2 مجلسوں میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں دوستو. جنگ جمل میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے مقابلے پر آنے والی ہستی کون سی تھی؟ ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جو ایمان والوں کی ماں ہے. اب آپ کہیں نا اس میں سے نعوذ باللہ کون مسلمان یہ جرأت کرے گا کہ آج میں کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ جی وہ صحیح یہ غلط. ایک مسلمانوں کے برحق خلیفہ ہے، ایک پوری امت کی ماں ہے، ایک نے بچپن سے لے کر ہر دور حضور علیہ السلام کی تربیت میں گزارا، ایک نے شادی کے بعد حضور کی وفات تک ساری زندگی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزاری. دونوں کو تربیت اللہ کے پیغمبر کی ملی ہے. آج کس کو حق ہے کہ وہ ترازو لے کر فیصلہ کرے، کہے کہ جی فلاں صحیح فلاں غلط ہے؟ تو جنگ جمل ہو گئی. اس کے نتیجے میں کچھ نقصان بھی ہوا، لیکن جب یہ جنگ جمل ختم ہوئی تو دونوں طرف کے لوگ غمزدہ تھے، دونوں طرف افسوس تھا، دونوں طرف آنسو تھے، دونوں طرف کے لوگ رو رہے تھے، آپس میں گلے شکوے ہوئے، معافی تلافی ہو گئی، دل صاف ہو گئے، ختم. اس کے بعد جو دوسرا حادثہ پیش آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ لے کر، وہ تھا جنگ صفین کا. اس میں ایک طرف پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے اور دوسری طرف مشہور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس وقت بھی دونوں بڑے درجے کے لوگ ہیں، کامل لوگ ہیں. ایک خلیفہ وقت ہے، ایک وہ صحابی ہے جو کاتب وحی ہے، جن کی ہاتھ سے اللہ پاک نے اپنے قرآن کی کتابت کروائی ہے، جو خال المؤمنین ہے، پوری امت کے ماموں ہیں. ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ مطہرہ ہے، اور جن کی تعریف میں آپ علیہ السلام نے کافی احادیث ارشاد فرمائی ہیں. ان کو احلم امتی فرمایا، میری امت کے سب سے بردبار انسان فرمایا معاویہ ہے. دونوں طرف بڑے لوگ ہیں، لیکن وہی سبائی فتنہ جو نہیں چاہتا تھا کہ امت کے اندر جوڑ ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، انہوں نے یہاں بھی شرارت کی. اس لیے صفین آپ نے سنا کہ یہ دریائے فرات کے کنارے ایک جگہ ہے، ایک میدان ہے، وہاں جنگ صفین لڑی گئی اور اس کے نتیجے میں بھی نقصان ہوا. لیکن بالآخر جب احساس ہوا تو جنگ روک دی گئی. جنگ صفین جب ختم ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی مجلس میں بات عرض کی کہ اس وقت ایک فیصلہ ہوا. 2 آدمیوں کی لڑائی ہے، اختلاف ہے، وہ حل نہیں ہو رہا. تو ایک کہے کہ بھائی یہ فلاں میرے نمائندے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ میرا ہے، کہا ہوا میں مان لوں. دوسرے نے کہا یہ فلاں میرا نمائندہ ہے، یہ جس پر راضی ہوگی میں اس پر راضی ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ایک نمائندہ طے کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ایک نمائندہ طے کر دیا. اور اب طے ہوا کہ ہم کیا کریں گے؟ تحکیم کریں گے. تحکیم کون سے مہینے میں ہوگی؟ رمضان کے مہینے میں. جنگ صفین کب ختم ہوئی تھی؟ سفر کے مہینے میں. سفر. تو اب آپ بتائیں کہ سفر سے لے کر رمضان تک کتنے مہینے باقی ہیں؟ جی 6 مہینے باقی. 6 مہینے کا وقت باقی تھا رمضان میں، اور طے ہوا کہ اب تحکیم کا عمل کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کا نام پیش کیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا. یہ میری طرف سے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کن کا نام پیش کیا؟ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ. یہ نام یاد رکھیں دوستو. حضرت علی کی طرف سے کون آئے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کون آئے؟ حضرت عمرو ابن العاص آئے رضی. یہ دو نمائندے بن گئے. یہ اب تحکیم کریں گے، فیصلہ کریں گے. جی یہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں دوستو، پچھلی مجلس میں ہم بات کر چکے ہیں. یہ ہے صفین کا علاقہ. دیکھ رہے ہیں دوستو، یہاں پر جنگ صفین ہوئی. اس کے ساتھ علاقہ ہے رقہ، اور عرض کیا تھا کہ اسی رقہ کے ساتھ دریائے فرات بہہ رہا ہے. جو عراق کا مشہور دریا ہے، دریائے فرات، وہ یہاں بہہ رہا ہے. یہ دمشق ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر یہاں سے آیا. یہ کوفہ ہے، یہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لشکر آیا تھا. ٹھیک ہے، اور دونوں آ کے کہاں پہ پہنچ گئے؟ صفین پہ. اور یہاں جنگ صفین ہو گئی. لیکن بالآخر طے ہوا کہ دونوں اپنی طرف سے ایک ایک نمائندہ پیش کر کے تحکیم کر لیں گے. ٹھیک ہو گئی بات. اور تحکیم کون سے مہینے میں ہوگی؟ رمضان کے مہینے. یہ طے ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ آ گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق شام آ گئے. جی اب بات کریں گے ہم تحکیم پر. پہلی بات، چونکہ شاید یہ لفظ بہت سارے ساتھیوں کے لیے نیا ہو، تحکیم کی حقیقت کیا ہے؟ تحکیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چونکہ ہمارے دین کی ایک اصطلاح ہے دوستو، شریعت کی، اور مسلمان کو یہ جاننی چاہیے. اس کا بہت فائدہ ہے. کیا ہے وہ ابھی عرض ہوگی. تحکیم کی حقیقت. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ تحکیم ہوا ان دو حضرات کے درمیان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس واقعہ تحکیم کی حقیقت کیا تھی؟ یہ دو باتیں انشاءاللہ ہوں گی. جی پہلی بات یہ کہ تحکیم کی حقیقت کیا ہے، اس میں دو باتیں ہم نے آج سمجھنی. تحکیم کا مطلب کیا ہے، دوسرا تحکیم کی اہمیت کیا ہے. آواز آ رہی ہے دوستو سب کو؟ کوئی سوئے گا نہیں. تحکیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. حکم یحکم تحکیماً کے معنی آتے ہیں کسی کو فیصل مقرر کر دینا. فیصل کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو. جو فیصلہ کر لے تو اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو تحکیم کے معنی ہے کسی کو نمائندہ، کسی کو فیصل، کسی کو قاصد طے کر لینا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو فیصل مقرر ہوئے ان کا نام کیا ذکر ہوا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری. اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو فیصل مقرر ہوئے ان کا نام حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما. یہ دونوں فیصل مقرر ہو گئے. اس فیصل کے مقرر کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحکیم کہا جاتا ہے. یہاں تک پہنچ گئے دوستو. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس تحکیم کی اہمیت یعنی اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے کا حل نہ نکل رہا ہو اور ہم چاہیں کہ اس معاملے کو زیادہ مزید لمبا نہ کریں، اوپر تک نہ لے جائیں، بلکہ کہیں اپنی سطح میں بیٹھ کر بات طے کر لیں، آپس کے افراد بیٹھ جائیں، آپس کے خاندان کے ذمہ دار بیٹھ جائیں، قبیلے اور قوم کے ذمہ دار بیٹھ جائیں، اور وہ جو طے کر لیں گے تو اس پر فیصلہ ہو جائے گا. ہمارے دین اسلام میں دوستو بہت غور سے سننے کی بات ہے، دین اسلام نے ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان تصور اور راستہ پیش کیا ہے امت کے لیے تحکیم کا، فیصلے کروانے کا. آج آپ غور کریں، ہمارے ہاں پورے ملک پاکستان میں، اپنے ملک کو لیتے ہیں، کتنی عدالتیں ہوں گے؟ ایک ایک عدالت میں کتنے جج ہوں گے؟ اور ایک جج کے پاس کتنے کیس ہوں گے؟
خود ہمارا محکمہ عدالت آج کہتا ہے کہ لاکھوں کیس پینڈنگ میں، لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، انتظار میں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھئی جج کم ہے. جج کیوں کم ہے؟ کہتے ہیں بھئی عدالتیں کم ہیں. اچھا عدالتیں کیوں کم ہیں؟ ملک کے پاس سرمایہ نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی بیچارہ کہیں پھنس گیا، میں اگر اپنے کرایہ دار سے 6 مہینے کا کرایہ نہیں لے سکا، ایک مثال دے رہا ہوں، میرے پاس کوئی حل نہیں، تھانے گیا، کیس کیا، انہوں نے جا کے عدالت میں فائل کر دیا، میں اپنے 6 مہینے کے کرائے کے لیے بھی کہاں پر لڑوں گا؟ عدالت میں. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ اس شہر میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ جو بندہ قتل ہوا، مقتول کے ورثہ کہاں جائیں گے؟ تھانے جائیں گے. تھانے والے ان کا کیس لکھ کر کہاں ڈال دیں گے؟ عدالت میں. ان کو قتل کا کیس بھی عدالت میں لڑنا ہے، 6 مہینے کے کرائے کا کیس بھی عدالت میں لڑنا ہے، زمین کا کیس بھی عدالت میں لڑنا ہے، شوہر بیوی کی ناچاقی ہے، کیس عدالت میں لڑنا ہے، بچے کس کی کسٹڈی میں آئیں گے، کیس عدالت میں لڑنا ہے. الف ہے تو عدالت میں لڑنا ہے، یا ہے تو عدالت میں لڑنا ہے. میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی آج اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس دروازے پہ جا رہا ہے؟ عدالت. تو اتنی بات تو ایک کامن سینس ہے، ایک عمومی بات ہے کہ اب صرف شہر کراچی میں کتنے معاملات ہوں گے، اور میں کہوں کہ جی میرا مسئلہ 2 دن میں حل کیوں نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ آج یہ ہے کہ ہم اپنے شریعت اور دین کے اتنے آسان راستے سے بے خبر اور غافل ہیں. کس نے کہا ہے کہ ہر مسئلے کے لیے آپ نے عدالت ہی جانا ہے، آپ نے پولیس کے پاس ہی جانا ہے؟ دین اسلام بہت خوبصورت اور آسان کانسیپٹ تصور پیش کرتا ہے، جس میں نہ عدالتوں کی خواری ہے، نہ تھانوں کے چکر ہے، نہ فیسوں کا معاملہ ہے، نہ وکیل کے پیچھے بھاگنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ تحکیم کر لیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں میرے عزیزوں کہ تحکیم کسی انسان کی سوچی ہوئی یا بنائی ہوئی رائے نہیں کہ کل کو کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جی یہ تو امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا، کسی امام نے کہہ دیا، کسی عالم نے کہہ دیا. نہیں، اللہ کے کلام نے تحکیم کا تصور پیش کیا. قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں اللہ پاک نے باقاعدہ ایک مثال دی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر شوہر اور بیوی میں ناچاقی پیدا ہو گئی، آپ بتائیں نا آج کتنے یہ معاملات ہیں. ایک مثال میں اللہ پاک نے زوجین کو پیش کیا، جو سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والا معاملہ ہے. فرمایا اگر شوہر بیوی میں ناچاقی ہو گئی تو کہاں جائے؟ قرآن کہتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. فرمایا ایک حکم شوہر کی طرف سے طے ہو جائے، ایک حکم بیوی کی طرف سے طے ہو جائے، اسی خاندان میں سے، اعتماد کے لوگوں میں سے یہ طے ہو گئے. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر یہ دونوں جو حکم اور فیصل طے ہوئے، اگر یہ خیر خواہ تھے، مخلص تھے، تو اللہ پاک اس شوہر اور بیوی میں جوڑ کا راستہ ضرور نکالیں گے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. کتنا آسان راستہ تھا. کیا ضروری ہے کہ ہم ایک لمبا سرکل بنائیں، لاکھوں روپے کی فیسیں جمع کرائیں اور سالوں کے سال برباد ہو جائے، پھر بھی فیصلہ کچھ نہیں؟ تو بوجھ تو ہم منتقل کرتے ہیں، نقصان تو ہم خود کر رہے ہیں. تحکیم کیا ہے دوستو؟ کوئی معاملہ پیش آیا، نہ وہ مان رہا نہ یہ مان رہا. خاندان میں ایسے بڑے ذمہ دار سمجھدار تو ہوں گے، یا قوم اور برادری کے، یونین کے، جماعت کے. آج کتنے معاملات میں ہم کہتے ہیں جی نہیں یہ تو ہماری جماعت کا اصول ہے.
وہ جماعت جو فارم بنا لیتی ہم اس کے اوپر من وعن چلتے، اسی جماعت کو آپ اپنے معاملات میں کیوں نہیں لاتے؟ ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیں، ان کو وہ پھر کیا کرے، اس سے بیان سنے اس سے بیان سنے، خفیہ اپنی تحقیقات کریں، چند دنوں کے اندر وہ دونوں کو بلا کر، ان کے سرپرستوں کو بلا کر ایک فیصلہ لکھ کر ان کو پکڑا دیں کہ بھائی یہ فیصلہ ہے، ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ ماننا ہے تو چلو بھائی شوہر بیوی ہاتھ پکڑو، اپنی زندگی خوشی بخوشی گزارو، نہیں ماننا ہے تو جو انکار کر رہا ہے، جو ٹیڑھا ہو رہا ہے، اس کو کہا جائے کہ آپ ہماری جماعت سے خارج ہے، ہمارا آپ کے معاملات سے واسطہ نہیں، یا اس کو کہا جائے کہ آپ نے جماعت کی بات نہیں مانی، آپ پہ 5 لاکھ جرمانہ ہے وہ بھرے۔ پھر دیکھیں اس کے عقل ٹھکانے آتی ہے نہیں آتی؟ یہ تحکیم ہے دوستو، اس میں نہ انسان کو کوئی لمبی چوڑی خواری ہے، نہ پیسے ہیں، نہ وقت کی بربادی۔ یہ تحکیم کی اہمیت ہے۔ اس لیے جب جنگ صفین کے بعد تحکیم کا راستہ اختیار کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مزید نقصان نہ ہو جائے، تلواریں چل گئی، صحابہ اکرام شہید ہو گئے، سبائی لوگ فائدہ اٹھا رہے، تو لہٰذا اب تحکیم ہوگی، جو دونوں جانب کے لوگ طے کر لیں گے اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ جی، اب تحکیم کی حقیقت آپ حضرات نے دیکھ لی، اس کا فائدہ بھی سن لیا۔ اب آپ آ جائیں، یہ جو اس وقت تحکیم کا واقعہ چل رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اس تحکیم کی حقیقت کیا تھی؟ 37 ہجری رمضان میں یہ تحکیم کا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ جی، 3 باتیں ہم نے سمجھنی ہے کہ تحکیم کی وجہ اختلاف تھا دونوں حضرات کا نا۔ اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ اصل واقعہ کیا تھا؟ غلط بیانی اور کمزور حوالے۔ دیکھیں یہ بات بار بار چل رہی ہے کہ کبھی بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہوتی کہ کسی اختلافی بات کو مجمع کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ امت کو دین سمجھانا، اعمال سمجھانا، اخلاق اور آداب المعاشرت سمجھانا اصل ہے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی کہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ مجمع کو جنگ جمل، جنگ صفین سمجھا رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اختلافی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس وقت تک جب تک کوئی باطل اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ اگر آپ نے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی اور اپنے مجمع کو، اپنے ماحول کو نہیں سمجھایا، تو آپ کے اس مجمع کو باطل آ کے خراب کر دے گا۔ آج یہ کیفیت ہے دوستو، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا، آج باطل فتنوں نے باقی باتیں چھوڑ دیے۔ آپ جہاں دیکھیں اپنا حلیہ دینی بنا کر ہر ایک ترازو لے کر بیٹھ گیا ہے کہ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہے یا حضرت علی حق پر ہے، اور ان مسائل کو باقاعدہ ریکارڈ کروا کے، اس کے کلپس بنا کر، اور پھر اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ بات جاتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار اور تشویش، اور سب سے بڑھ کر نقصان یہ ہے کہ صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت کے لیے ایک غیر اعتماد کی فضا بنا کر کے ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا۔ تو آج ضروری ہے کہ کم از کم ہم مسلمانوں کو تو پتہ ہو کہ یہ واقعات کیوں ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پھر صحابہ اکرام کی آپس کی زندگی کیسی تھی۔ کیا واقعی وہ منصب کے لیے لڑ رہے تھے، خلافت کے لیے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے؟ ایسا نہیں۔ تو اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ آپ حیران ہوں گے کہ جو تاریخ لکھی گئی، چونکہ ہماری تاریخ کی تقریباً کتابیں لکھنے والے اسی غلط ذہن کے لوگ تھے۔ انہوں نے نعوذ باللہ کیا لکھا؟ ایک جانب سے لکھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خلافت کے بھوکے تھے، نعوذ باللہ، وہ اس پر قابض ہونا چاہتے تھے، اور جو اس کا اپوزٹ تھا انہوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں، لہذا وہ ان قاتلوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔
آپ بتائیں کتنی غلط ذہنیت پھیلائی جائے. تو آپ کے سامنے بات آ گئی. اب اگر آئندہ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اس اختلاف کی بنیاد کیا تھی, کیوں جنگ جمل جنگ صفین ہوئی, آپ کے پاس ایک شارٹ جملہ ہے کہ یہ اختلاف کی بنیاد اختلاف رائے تھا. دونوں طرف کا مطالبہ کیا تھا؟ جائز تھا, برحق تھا. کوئی خلافت کا بھوکا نہیں تھا, کوئی قاتلوں کی سرپرستی نہیں کر رہا تھا. ایک طبقہ قصاص کا فوری مطالبہ کر رہا تھا, دوسرا اس کے لیے مناسب وقت کے انتظار کا کہہ رہا تھا. بس اتنی سی بات ہے. اصل واقعہ کیا ہے وہ آپ حضرات نے سن لیا کہ نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذمہ دار تھے, نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ذمہ دار تھے. اصل شیطنت اور شرارت کرنے والا طبقہ کون سا تھا؟ سبائی فتنہ تھا. تیسری بات آخر میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جتنی غلط کہانیاں, غلط بیانیاں ہوئی اور امت میں اس کو پھیلانے کی ایک سازش ہو رہی ہے, اس کی وجہ وہ کمزور حوالے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میرے دوستوں, ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس میں دین کا کوئی معاملہ کچی اینٹ پر نہیں کھڑا. ہمارے پاس ہر معاملے کے مضبوط چٹان جیسے دلائل ہے دوست. اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, صحابہ ہے, ائمہ مجتہدین ہے. اس کے بعد کسی کے سر میں کیوں درد اٹھتا ہے کہ نہ اس نے قرآن کو چھوڑا, حدیث کو چھوڑا, صحابہ کو چھوڑا, کہا جی میں تو تاریخ کی کتاب پڑھوں گا. اور تاریخ کی کتابیں کسی نے 600 صدی میں لکھی, 700 صدی میں لکھی, اور لکھنے والے کون تھے؟ کوئی ملحد تھا, کوئی دشمن اسلام تھا, کوئی پیغمبر کے بغض سے بھرا ہوا, کوئی صحابہ اور اہل بیت کے بغض سے بھرا ہوا. ان لوگوں نے جو لکھا ہوگا وہ کتنا مضبوط لکھا ہوگا دوست. یہ ساری باتیں. جی اچھا, اب آ جائے تحکیم کی بات کی طرف. رمضان کا مہینہ آ گیا, تحکیم کا وقت طے ہوا. اب کہاں پہ یہ حضرات جمع ہوں گے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے دوستو؟ دومت الجندل. دومت الجندل یہ مشہور علاقہ ہے, اور اس وقت دومت الجندل کس ملک میں ہے؟ اردن میں, جارڈن. اردن جو مشہور ملک ہے, عرب ملک, اردن کے اندر یہ علاقہ ہے دومت الجندل کا. لہذا طے یہ ہوا کہ نہ کوفہ میں بیٹھیں گے نہ دمشق میں بیٹھیں گے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ کے لوگ یہاں زیادہ ہے, وہ کہیں آپ کے لوگ یہاں زیادہ ہے. دونوں طرف کے جو حکم طے ہوئے ان کو کہاں بلایا گیا؟ دومت الجندل میں بلایا گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے, حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. یہ دو طے ہو گئے. اچھا, اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں. یہ جو دو, پیچھے کر لیں, یہ جو دو حضرات طے ہوئے نا, ان کے بارے میں بھی تاریخ لکھنے والوں نے بھرپور قلم چلایا ہے. اس لیے کہ ان کو تو اپنے باطل نظریات چلانے تھے. تو اب ان دو صحابہ کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی, اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کون ہے. یمن کے اندر ایک مشہور قبیلہ تھا, قبیلہ اشعر, مشہور قبیلہ ہے. یہ یہاں سے تعلق رکھتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اچھا, ان کے مزاج میں اور زندگی میں سادگی بہت زیادہ تھی. جیسے ایک سادہ انسان ہوتا ہے نا, سادگی بہت زیادہ تھی. جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے, ایمان لائے, آپ سے جڑ گئے, تو قرآن کریم اتنا خوبصورت پڑھتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ وہ صحابی ہے کہ ایک دن یہ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزرے تو ان کی آواز سن کر رک گئے, ان کے قرآن کو سنا. اگلے دن جب یہ آپ کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا, لقد اوتیا مزمار من مزامیر داؤد. فرمایا میری امت کا وہ نوجوان آ رہا ہے
کہ جس کو داؤد کی یعنی داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز میں سے ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا، اور آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ ابو موسیٰ آپ کو پتہ ہے کل میں نے آپ کی تلاوت خود کافی دیر سنی، یہ بڑے خوش ہوئے. تو بڑے درجے کے انسان تھے، اور ان 4 حضرات کے اندر شامل تھے کہ جن کے فیصلوں کو امت نے قبول کیا ہے، جن کے اندر قضا یعنی فیصلہ کرنے کا جو مزاج تھا وہ بہت ہی زیادہ قیمتی تھا. 4 اللہ پاک نے صحابہ میں قاضی پیدا کیے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. تو معمولی انسان نہیں ہے، بہت بڑے درجے کے انسان ہیں. دوسری طرف جو صحابی ہے وہ ہے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ یہ عرب کے بڑے مشہور انسان تھے اور انتہائی بہادر قسم کے جنگجو صحابی ہیں، ہر جہاد میں آگے صف اول میں رہتے تھے. اچھا، اسلام لانے سے پہلے کفر کے زمانے میں بھی بڑے سخت تھے، لیکن اللہ پاک جب فیصلہ فرمائے نا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ مکرمہ سے 3 آدمی ایک ساتھ آئے. کتنے آدمی؟ 3 آدمی. اور جب آپ علیہ السلام کی ان تینوں پر نظر پڑی، آپ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ان کی تعریف میں. جب آپ نے ان کو دیکھا فرمایا آج تو مکہ کے شہر نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمیں پیش کر دیے، جگر کے ٹکڑے ہمیں پیش کر دیے. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی کون آ رہا ہے؟ تو سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 وہ جگری دوست تھے آپس میں، اور زمانہ کفر میں بڑے زبردست اور تلوار کے ماہر، اور اللہ کی شان تینوں کو اللہ پاک نے اسلام کی توفیق ایک دن میں دی. تینوں ایک دن آئے، اس لیے آپ نے ان کے لیے جملہ فرمایا. جب یہ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کیسے آئے؟ فرمایا اسلام قبول کرنا ہے. آپ نے فرمایا ہاتھ بڑھائیں. باقی 2 نے ہاتھ بڑھائے، عمرو ابن العاص نے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کروں گا اسلام کی، لیکن ایک شرط لگاؤں گا. آپ نے فرمایا کیسی شرط؟ فرمایا شرط یہ کہ آپ مجھ سے وعدہ فرمائیں کہ آپ کی اس بیعت کی برکت سے اللہ میری سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کریں گے. کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام رک گئے. آپ نے فرمایا عمر کیا آپ کو پتہ نہیں میں جس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ جس دن اس دین کو قبول کرتا ہے یہ دین اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی. تو یہ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، اور جتنا میں نے عرض کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سادہ انسان تھے نا، اتنا حضرت عمرو ابن العاص اتنے ہی سنجیدہ اور تیز ذہن کے انسان تھے. اب دیکھیں نا دونوں صفات ہیں نا، سادگی بھی اسلام کی صفات میں سے ہے اور سمجھداری بھی اسلام کی صفات میں سے. لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تاریخ والوں نے ظلم کیا، اور ایک نے لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نہایت درجے کے احمق انسان تھے. نعوذ باللہ، اس سادگی کو احمق پنا کہا. اور دوسری طرف نے کیا لکھا کہ عمرو ابن العاص نہایت درجے کے شاطر انسان تھے، ان کی سنجیدگی اور سمجھداری کو ان کے شاطر پن سے تابع. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان تاریخ کی لکھی ہوئی کتابوں پر کس قدر اعتماد کر سکتا. یہ ظلم ہوا ہے دوست. تو بہرحال دومت الجندل میں یہ حضرات جمع ہو گئے. تحکیم کے لیے دونوں حضرات آپس میں بیٹھ گئے.
جب دونوں بیٹھ گئے آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو حضرت عمرو بن العاص نے ان سے پوچھا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ کن کی طرف سے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. کہا میں کس کی طرف سے آیا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا میں آپ سے چند باتیں پوچھتا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہے؟ فرمایا صحابی ہے. کیا انہوں نے حضرت علی کی شان میں کوئی بیعت بھی کی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں کی. کیا انہوں نے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر کے کچھ غلط کام کیا ہے؟ فرمایا نہیں کیا. کیا خلیفہ وقت کے ذمے لازم نہیں کہ کسی مظلوم کا قصاص لے؟ کہا بالکل لازم ہے. چاروں باتوں میں ہاں ہاں. تو کہا پھر ہم کس چیز میں غلط ہیں؟ کون سی ایسی غلط بات ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر آپ لوگ ہمارے مقابلے پر آ گئے؟ اب ان کی باری آئی. انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ بتائیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے نہیں ہیں؟ کہا ہے. کیا انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تربیت میں وقت نہیں گزارا؟ کہا گزارا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو ان کی خلافت برحق ہے یا نہیں ہے؟ کہا برحق ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر خلیفہ وقت ایک رائے دے کہ میں اس کام کو کروں گا لیکن مناسب وقت پر, اس کو یہ رائے دینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے. اب آپ بتائیں دونوں نے آپس میں کتنے سوالات کیے؟ چار چار. اور ہر طرف نے ان چاروں سوالات کو کیا کیا؟ تسلیم کیا. تو بات جہاں سے چلی وہیں پہ آ گئے. اب کیا کریں؟ جس مقصد کے لیے بیٹھے تھے اسی مقصد پہ دوبارہ آ گئے. تو کہا بھئی حل کیا ہے؟ ہم تو حل نکالنے بیٹھے ہیں. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہو صحیح ہے, جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہو وہ کہہ رہے ہو صحیح. یہ مجلس اس طرح چلتی رہی, دن گزر گیا, لیکن اس تحکیم کا کوئی فیصلہ برآمد نہیں ہو سکا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ فیصلہ نہ نکلنے کی وجہ بھی کوئی لڑائی, کوئی غلط بات, کوئی گالی, کوئی تلوار, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہی بات گھوم پھر کے آتی ہے کہ یہ کہتے تھے پہلے بیعت پھر قصاص, وہ کہتے تھے پہلے قصاص پھر بیعت. جب شام تک مسئلہ نہیں نکلا, دونوں حضرات کھڑے ہو گئے اور فرمایا وجہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں طرف کے لوگ برحق ہیں اور اللہ کے دین اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہیں, لہذا اس کا فیصلہ ہم جیسے لوگ کیسے کریں گے. بغیر کوئی فیصلہ کیے ہوئے یہ حضرات بھی اس مجلس سے اٹھ گئے اور اس تحکیم کا کوئی مناسب فیصلہ نہیں نکل سکا. دوستو بات سمجھ گئے؟ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض تاریخ کی کتابوں نے یہاں بھی ظلم کیا. وہ الٹی سیدھی کہانیاں لکھی گئی کہ جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. جو ہوا وہ میں نے آپ حضرات سے سادہ الفاظ میں عرض کر دیا. اس میں کس کی شان گر گئی اور کس کی شان بڑھ گئی, سب اسی مقام پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے. جی یہ ہے دوستو آج کی اردن کا وہ علاقہ دومت الجندل, اور یہ وہ مقام ہے جہاں ان حضرات نے آپس میں بیٹھ کر تحکیم کا ارادہ کیا, بغیر کوئی نتیجہ نکلے یہ حضرات کھڑے ہو گئے. جی اب آخر میں ایک بات کہ یہ غلط باتیں جو کمزور باتیں امت میں پھیلی, اس کی وجہ کچھ کتابیں ایسی ہیں, ان ناموں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ جب مطالعہ کرتے ہیں نا, مطالعے کا ایک ذوق رکھتے ہیں, بہت ضروری چیز ہے. لیکن ہمیشہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی, ہمارے اساتذہ علماء ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں, اور ان کی نسبت سے ہم بھی آپ حضرات سے یہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں مطالعہ جب بھی کریں پوچھ کر کریں. کتاب خریدیں اپنے علماء سے, بڑوں سے پوچھ کر خریدیں. ہر کتاب اس قابل نہیں کہ اس کو دینی کتاب سمجھ کے خرید کے پڑھا جائے, نقصان ہو جاتا ہے. تاریخ کی بعض کتابیں مشہور ہے آج, الامامۃ والسیاسہ یہ ابن قتیبہ کی ہے, لیکن ابن قتیبہ کون ہے؟ انتہائی درجے کے کمزور ترین راوی. ان کی بات کو کسی زمانے کے لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا. ان کی بات پر کیسے انسان کہے کہ فلاں حق ہے اور فلاں حق ہے؟
اس کے بعد رہ گئی نہج البلاغہ، کتاب الاغانی، تاریخ الیعقوبی اور المسعودی. یہ تاریخ کی 4 کتابیں ہیں. یہ ان کے مصنفین ہیں شریف مرتضیٰ اصفہانی ابن ابی یعقوب ابو الحسن المسعودی. لیکن عجیب بات یہ کہ چاروں لکھنے والے یہ غالی قسم کے رافضی ہیں، یعنی ان کے دل میں نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے لیے کوئی بھی مقام نہیں ہے. تو آپ بتائیں وہ کیسے عدل و انصاف کی بات کر سکتے؟ انسان سو اس کتاب سے سمجھنے کی کوشش کرے گا نا کہ جس کے لکھنے والے کے پاس خود اس دین کا علم تو ہو نہیں. اور 6 نمبر پہ ہے مستشرقین کا ایک طبقہ. مستشرق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کی کتابوں کو پڑھے لیکن اپنی عینک لگا کر. عینک سمجھتے ہیں؟ یہ گلاسز، یہ چشمہ. آپ قرآن پڑھتے ہیں یا درس میں بیٹھتے ہیں یا ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں تو الحمدللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں وہ جتنی باتیں سن رہے ہیں تو آپ کو تسلی ہے یا بے اطمینانی؟ تسلی ہے نا. لیکن ایک آدمی آئے اور اس نیت کے ساتھ آئے کہ جتنی باتیں ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی کیڑا تو نکالنا ہے، خرابی ڈھونڈنی ہے، اطمینان ہی نہیں ہے. ایک طبقہ اس دنیا میں ایسا ہے کہ جو قرآن کی تفسیروں کا، حدیث کی شروحات کا، صحابہ اکرام کے حالات کا، ائمہ مجتہدین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے لیکن کفر کی عینک لگا کر کہ کون سی کمزور بات مجھے مل جائے اور میں اس کو بنیاد بنا کر اس امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دوں. لہذا مستشرقین نے جیسے واقعات ڈھونڈے، ان کو جنگ جمل میں، جنگ صفین میں مشاجرات صحابہ بڑے پسند آئے کہ یہ تو بڑا طریقہ ہے بھائی امت کو خراب کرنے کا. لہذا جھوٹی سچی کہانیاں بنا بنا کر اور اس میں اچار چٹنیاں ملا ملا کر انہوں نے یہ کتابیں تصنیف کر دی. دوستو بات سمجھ گئے؟ جس کی وجہ سے یہ نقصانات آج ہو گئے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، خلاصے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام حضرات وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی صحبت کو پایا ہے، لیکن بحیثیت ایک انسان کے ان کے ساتھ وہ سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں جو ہر بشر کے ساتھ ہیں. اختلاف رائے ان کا بھی حق تھا، لہٰذا انہوں نے بھی کیا، لیکن ذات کی وجہ سے نہیں، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے کیا. اس لیے ان حضرات، ان ہستیوں پر اعتماد قیامت تک کے لیے ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ یہ تحکیم کی بات. جی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بات کریں گے کہ مشکلات کے ایک دور میں آخر میں جا کر کے چند فتنے عروج پر آ گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور کچھ نئے فتنوں نے وجود لیا، اور ان فتنوں کی پہچان کیا تھی، اس سے نقصان کیا ہوا، یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.